السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں زبیر حفیظ۔ نہم جماعت کی ریاضی کے یونٹ 2 میں سے اس سبق میں ہم مشق 2.4 کا سوال 3 حل کریں گے، لہٰذا چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف۔ مشق نمبر 2.4 سوال نمبر 3 مختصر کیجیے۔ سوال نمبر 3 کا پہلا جز ہے 2 کی قوت 1/3 ضرب 27 کی قوت 1/3 ضرب 60 کی قوت 1/2 اور تقسیم 180 کی قوت 1/2 ضرب 4 کی قوت -1/3 ضرب 9 کی قوت 1/4۔ یہاں پہ ہم بڑے ہندسوں کی تجزیہ کریں گے، جیسے کہ 27، 60 اور 180۔ 27 کی تجزیہ کریں تو ہم 27 کو 3 کی قوت 3 بھی لکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم 60 کی تجزیہ کریں تو اس کو ہم 2 کی قوت 2 ضرب 3 ضرب 5 بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 180 کو ہم 2 کی قوت 2 اور ضرب 3 کی قوت 2 ضرب 5 بھی لکھ سکتے ہیں۔ 9 کو بھی ہم 3 کی قوت 2 لکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح 4 کو بھی ہم 2 کی قوت 2 لکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ان سب کا ہم استعمال کریں گے، اور سوال نمبر 3 کے پہلے جز میں بڑے ہندسوں کی جگہ پہ یہ تجزیہ کے جو ارکان ہیں، جیسا کہ 27 کی تجزیہ کریں تو 3 کی قوت 3، یہ ہم لکھیں گے۔ 2 کی قوت 1/3 ضرب 27 کی جگہ پہ ہم 3 کی قوت 3 اور پھر اس سب کی قوت 1/3 لکھیں گے، اور 60 کی جگہ پہ ہم 2 کی قوت 2 ضرب 3 ضرب 5 لکھیں گے، اور اس سب کی قوت ہے 1/2۔ تقسیم 180 کی جگہ پہ ہم 2 کی قوت 2 ضرب 3 کی قوت 2 ضرب 5 اور اس سب کی قوت میں ہم 1/2 لکھیں گے، ضرب 2 کی قوت 2 لکھیں گے، اور اس سب کی قوت ہے -1/3 ضرب 9 کی جگہ پہ ہم 3 کی قوت 2 لکھیں گے، اور اس سب کی قوت ہے 1/4۔ یہاں پہ 3 سے کٹ جائے گا، اور 2 کو ہم 1 سے ضرب دیں گے، اسی طرح اور 1/2 کو ہم اس پہ الگ سے اور اس پہ الگ سے اور اس پہ الگ سے لکھیں گے۔ اسی طرح یہاں بھی 1/2 کو ہم اس پہ الگ اور اس نمبر پہ الگ اور اس نمبر پہ الگ سے لکھیں گے۔ 2 کی قوت 1/3 ضرب 3 کی قوت 1 ضرب 2 کی قوت 2 اور اس سب کی قوت ہوگی 1/2 ضرب 3 کی قوت 1/2 ضرب 5 کی قوت 1/2 ہو جائے گا۔ تقسیم 2 کی قوت 2 اور اس سب کی قوت 1/2 ضرب 3 کی قوت 2 اور اس سب کی قوت 1/2 ضرب 5 کی قوت 1/2 ضرب 2 کو ہم -1 سے ضرب دیں گے تو یہ بن جائے گا 2 کی قوت -2/3، اور 2 کو ہم 1 سے ضرب دیں گے تو یہ بن جائے گا 3 کی قوت 2/4۔ یہاں پہ 2 سے کٹ جائے گا، یہاں بھی 2 سے کٹ جائے گا، اور یہاں بھی 2 سے کٹ جائے گا، اور یہاں پہ 2 4 سے کٹے گا تو یہاں پہ 2 رہ جائے گا اور اوپر 1 رہ جائے گا۔ اب ہم اس کو دوبارہ لکھتے ہیں۔ 2 کی قوت 1/3 ضرب 3 کی قوت 1 ضرب 2 کی قوت 1 رہ جائے گا، ضرب 3 کی قوت 1/2 ضرب 5 کی قوت 1/2 تقسیم 2 کی قوت 1 ضرب 3 کی قوت 1 ضرب 5 کی قوت 1/2 ضرب 2 کی قوت -2 تقسیم 3 ضرب 3 کی قوت 1/2۔ اس کے بعد ہم مخرج میں موجود جتنے بھی ہندسے ہیں ان کو شمار کنندہ میں لے جائیں گے۔ جب ہم شمار کنندہ میں لے جائیں گے تو ان کی قوت میں جو بھی علامت ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ اگر کسی کی قوت جمع کی ہے تو وہ منفی میں تبدیل ہو جائے گی، اور اگر کسی کی قوت منفی میں ہے تو وہ جمع میں تبدیل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہم شمار کنندہ کے ہندسوں کو ویسا کہ ویسے لکھتے ہیں، جیسا کہ 2 کی قوت 1/3 ضرب 3 کی قوت 1 ضرب 2 کی قوت 1 ضرب 3 کی قوت 1/2 ضرب 5 کی قوت 1/2۔ اس کے بعد ہم مخرج کے ارکان لکھیں گے۔ مخرج میں ہے
جیسا کہ 2 کی قوت 1. 2 کی قوت 1 کو ہم جب اوپر لکھیں گے تو 2 کی قوت -1 لکھیں گے. 3 کی قوت 1 کو 3 کی قوت -1 لکھیں گے اور 5 کی قوت 1/2 کو -1/2 لکھیں گے. 2 کی قوت -2/3 کو 2/3 لکھیں گے اور 3 کی قوت 1/2 کو 3 کی قوت -1/2 لکھیں گے. اس کے بعد ہم ایسے ہندسے جن کی بیس میں 2 ہے ان کو پہلے لکھ لیں گے اور پھر ایسے ہندسے جن کی بیس میں 3 ہو اس کو بعد میں، اور پھر اس کے بعد ایسے ہندسے جس کی بیس میں 5 ہے ان کو اکٹھے الگ سے لکھ لیں گے. لہٰذا 2 کی قوت 1/3 ضرب 2 کی قوت 1 ضرب 2 کی قوت -1 ضرب 2 کی قوت 2/3 ضرب. اب ہم ایسے ہندسے لکھیں گے جن کی بیس 3 ہے. 3 کی قوت 1 ضرب 3 کی قوت 1/2 ضرب 3 کی قوت -1 ضرب 3 کی قوت -1/2. اس کے بعد ہم ایسے ہندسے لکھیں گے جن کی بیس میں 5 ہے. 5 کی قوت 1/2 ضرب 5 کی قوت -1/2. قوت نمائی قوانین کے مطابق یہاں پہ بیس برابر ہے تو ان کی قوت آپس میں جمع ہوگی. لہٰذا 2 کی قوت ہوگی 1/3 جمع 1 -1 جمع 2/3 اور 3 کی قوت ہوگی 1 جمع 1/2 جمع -1 جمع -1/2 ضرب 5 کی قوت 1/2 -1/2. یہاں پہ جمع 1 -1 کٹ جائے گا، -1 جمع 1 کٹ جائے گا اور 1/2 -1/2 سے کٹ جائے گا. باقی رہ جائے گا 2 کی قوت 1/3 جمع 2/3 ضرب 3 کی قوت 1/2 جمع -1/2. یہاں بھی 1/2 -1/2 سے کٹ جائے گا اور یہاں پہ 3 کی قوت 0 رہ جائے گا ضرب 5 کی قوت 0 کیونکہ 1/2 -1/2 سے کٹ گیا. یہاں پہ 1/3 اور 2/3 جمع ہو رہے ہیں، لہٰذا اگر اس میں زو اضافہ کر لیں تو یہ 1 کے برابر ہوگا اور یہ ہوگا 2 کی قوت 1 ضرب 3 کی قوت 0 ضرب 5 کی قوت 0. یہاں پہ 3 کی قوت 0 1 کے برابر ہوگا، 5 کی قوت 0 1 کے برابر ہوگا اور یہ ضرب ہوگا 2 کی قوت 1 سے. 2 ضرب 1 ضرب 1 2 ضرب 1 2 پھر 2 ضرب 1 2 اور اس کا جواب ہے 2. سوال نمبر 3 کا دوسرا جز جذر 216 کی قوت 2/3 ضرب 25 کی قوت 1/2 تقسیم اشاریہ 04 کی قوت -1/2. یہاں پہ سب سے پہلے ہم بڑے ہندسے 216 اور 25 کی تجزیہ کریں گے. 216 کی تجزیہ کریں تو ہم 216 کو 2 کی قوت 3 ضرب 3 کی قوت 3 بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر 25 کی تجزیہ کریں تو اس کو ہم 5 کی قوت 2 بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اس اشاری ہندسے کو کسری ہندسے میں تبدیل کریں گے. اشاریہ 04 جب ہم اشارے کی جگہ پہ 1 لگائیں گے اور باقی ہندسے 0 لگا دیں گے اور یہ بن جائے گا 4/100. لہٰذا جذر اور جذر میں 216 کی جگہ پہ ہم لکھیں گے 2 کی قوت 3 ضرب 3 کی قوت 3 اور اس سب کی قوت ہے 2/3 ضرب 25 کی جگہ پہ ہم لکھیں گے 5 کی قوت 2 اور اس کی قوت ہے 1/2 تقسیم اشاریہ 04 کی جگہ پہ ہم لکھیں گے 4/100 اور اس کی قوت ہے -1/2. یہاں پہ ہم قوت 2/3 کو اس پہ الگ سے لکھیں گے، اس پہ الگ سے لکھیں گے اور یہ 2 سے کٹ جائے گا. جذر 2 کی قوت
3 اور اس کی قوت 2 تقسیم 3 ضرب 3 کی قوت 3 اور اس سب کی قوت 2 تقسیم 3 ضرب 5 کی قوت 1 تقسیم، یہاں پہ 4 تقسیم 100 ہے اور اس کی قوت میں منفی ہے۔ جب ہم مخرج کو شمار کنندہ میں اور شمار کنندہ کو مخرج میں لے آئیں گے تو یہ قوت جمع میں تبدیل ہو جائے گی۔ 100 تقسیم 4 اور اس سب کی قوت ہو جائے گی 1 تقسیم 2۔ یہاں پہ 3 3 سے کٹ جائے گا اور یہاں رہ جائے گا 2 کی قوت 2 جذر 2 کی قوت 2 ضرب 3 کی قوت 2 ضرب 5 کی قوت 1 تقسیم 4 ضرب 1 4 4 ضرب 25 100، یعنی کہ یہاں پہ ہم کاٹ کے 25 لکھیں گے اور 25 کی قوت ہے 1 تقسیم 2۔ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ 25 کی تجزیہ کر کے ہم 25 کو 5 کی قوت 2 بھی لکھ سکتے ہیں، جبکہ شمار کنندہ میں ہم ویسے کے ویسے لکھیں گے 2 کی قوت 2 ضرب 3 کی قوت 2 ضرب 5 کی قوت 1 تقسیم 25 کی جگہ پہ ہم 5 کی قوت 2 لکھیں گے اور اس سب کی قوت ہے 1 تقسیم 2۔ یہاں پہ 2 سے کٹ جائے گا اور 5 کی قوت رہ جائے گی 1، یعنی کہ یہاں پہ ہم لکھیں گے جذر 2 کی قوت 2 ضرب 3 کی قوت 2 ضرب 5 کی قوت 1 تقسیم 5 کی قوت 1۔ 5 کی قوت 1 5 کی قوت 1 کٹ جائے گا، باقی رہ جائے گا جذر 2 کی قوت 2 ضرب 3 کی قوت 2۔ ہم جانتے ہیں جذر کا مطلب ہے کسی بھی ہندسے کی قوت 1 تقسیم 2، لہٰذا جذر کو ہم اس ہندسے پہ الگ سے لکھیں گے اور اس ہندسے پہ الگ سے لکھیں گے۔ 2 کی قوت 2 اور اس سب کی قوت ہو جائے گی 1 تقسیم 2 ضرب 3 کی قوت 2 اور اس سب کی قوت ہوگی 1 تقسیم 2۔ یہ صرف جذر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے 1 تقسیم 2 لکھا اور 1 تقسیم 2 کو ہم نے اس کے اوپر الگ سے لکھ لیا اور اس کے اوپر الگ سے لکھ لیا۔ 2 سے کٹ جائے گا، اس طرح 2 سے کٹ جائے گا، باقی رہ جائے گا 2 کی قوت 1 ضرب 3 کی قوت 1۔ 2 کی قوت 1 2 ہوتا ہے اور 3 کی قوت 1 3 ہوتا ہے، 2 ضرب 3 برابر ہوگا 6 کے، اور یہ جواب ہے۔ سوال نمبر 3 کا تیسرا جز، 5 کی قوت 2 قوت 3۔ 2 کی قوت 3 کا مطلب ہے 2 کو ہم نے 3 بار ضرب دینی ہے، 2 ضرب 2 ضرب 2 اس کا مطلب ہوتا ہے 8، لہٰذا ہم اس کی جگہ پہ 5 کی قوت 8 لکھیں گے، اور یہاں پہ 2 کی قوت میں 3 ہے، لہٰذا یہاں پہ قوت آپس میں ضرب ہوں گی، کیونکہ یہاں پہ قوت 3 اس سب کی قوت ہے، لیکن یہاں پہ قوت 3 صرف 2 کی قوت 3 تھی، لہٰذا یہاں پہ 2 کو ہم 3 سے ضرب دیں گے اور وہ بنے گا 6۔ 5 کی قوت 8 تقسیم 5 کی قوت 6، اس کو ہم کسری شکل میں یوں لکھیں گے۔ اب ہم قوت نمائی قوانین کے مطابق اس کو ہم اوپر لے کے جائیں گے۔ جب ہم اس کو اوپر لے کے جائیں گے تو 5 کی قوت 8 ضرب 5 کی قوت منفی 6 ہو جائے گا، کیونکہ مخرج میں اس کی قوت جمع کی تھی، جب ہم اس کو شمار کنندہ میں ضرب دیں گے تو یہ قوت منفی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب ہم قوت نمائی قوانین کے پہلے قانون کے مطابق، کیونکہ یہاں پہ بیس برابر ہے، ان کی قوت کو جمع کریں گے۔ 5 کی قوت 8 جمع منفی 6 جمع منفی منفی، اور یہ بن جائے گا 5 کی قوت 2، اور 5 کی قوت 2 کا مطلب ہوتا ہے 25، اور یہ جواب ہے۔ سوال نمبر 3 کا چوتھا جز، x کی قوت 3 اور سب کی قوت 2 تقسیم x کی قوت 3 کی قوت 2۔ 3 کی قوت 2 کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے 3 کو 2 بار ضرب دینی ہے، 3 کو 2 بار ضرب دیں تو یہ برابر ہوگا 9 کے، لیکن یہاں پہ ہم نے 3 کو 2 بار ضرب نہیں دینی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوت 2 اس سب کی قوت میں ہے، یہاں پہ 3 کو 2 سے ضرب دینی ہے لیکن 3 کو 2 بار ضرب نہیں دینی، جبکہ یہاں پہ 3 کو 2 بار ضرب دینی۔ اس کی جگہ پہ لکھیں گے ہم x کی قوت 6، اور یہ تقسیم ہے، اس کو ہم کسری شکل میں لکھیں گے، اور یہاں پہ x کی قوت 3 کی قوت 2 x کی قوت 9 کے برابر ہوگا۔
یہاں پہ مخرج کو جب ہم شمار کنندہ میں لے جائیں گے تو اس میں قوت 9 منفی 9 ہو جائے گی. ایکس کی قوت 6 ضرب ایکس کی قوت منفی 9. یہاں پہ بیس برابر ہے لہٰذا قوت آپس میں جمع ہوگی. جمع منفی منفی اور ایکس کی قوت ہو جائے گی منفی 3. یہاں پہ ایکس کی قوت منفی 3 کو ہم 1 تقسیم ایکس کی قوت 3 بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ جواب ہے. عزیز طلباء و طالبات، اس سبق میں ہم نے مشق 2.4 کا سوال 3 حل کیا. امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ.